آپ کے ذہن پہ تو ایک ہی بات سوار ہے نا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اس دنیا میں نہیں رہتے, صرف ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں جہاں اس کے باہر کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آج انڈیا جو ہے, آج انڈیا جس جگہ پہ جا چکا ہے, جہاں پہ وہ جا رہا ہے, وہاں پہ جانے کے بعد آزادی کی کچھ اور تحریکیں شروع ہو گئی تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گا سر. وہ تو خیر آزادی کی تو تحریکیں آپ کے یہاں بھی چل رہی ہیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے. سندھ کے لوگ کراچی میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کو بلائیں گے. اپنے گریبانوں میں تو جھانکو, اپنے گھر کے اندر تو دیکھو, اپنی کمزوریوں کو تو دیکھو. ویسے اس انٹرویو سے کچھ ہو نہ ہو لیکن انڈیا والے آپ سے ضرور نہیں, مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا, مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا. حقائق اور سچائی آپ لوگ نہیں لا سکتے. حقائق اور سچائی مجھ جیسے لوگ ہی لا سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ لوگوں نے تو اس کو اسی حساب سے چلنا ہے کہ جو اچھا ہم جیسے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں, سپوز ہم جیسے اینکرز استعمال ہو جاتے ہیں, اور آپ جیسے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, ان کو کوئی فیڈ نہیں کرتا, ان کو کہیں سے کوئی ٹپ نہیں ملتی. یہ کیا بات کر رہے ہیں صاحب؟ ایک قیدی ہے 35 سال گزار لیے سزائے موت میں, ایک قیدی ہے 21 سال گزار لیے سزائے موت میں, آپ اس کو سزائے موت دیں گے؟ تو یہ کیا ہے, فیڈ نہیں ہے؟ اگر مجھ پہ چھوڑ دیا نا تو پتہ نہیں کس کس کو سزائے موت ہو جائے گی. پھر آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اچھا میں بھی ٹو بی آنیسٹ, پھر آپ اچھے انسان نہیں ہیں. کیپٹن وسیع اغوا ہوتے ہیں, ایک زمانے تک کوئی دادرسی نہیں ہوتی, کوئی ایک قسم پرسی کے سے عالم میں اس کی فیملی رہتی ہے. اس کے بعد اچانک وہ سٹوری پک ہوتی ہے, پیس اپ ہوتی ہیں ساری چیزیں میچور ہونے لگتی ہیں, ہائی لائٹ کرتا ہے میڈیا. اس کے بعد انصار بنی صاحب چھم سے سینیریو میں آ جاتے ہیں, لائم لائٹ میں انصار بنی صاحب آ جاتے ہیں. وہ بندہ الحمدللہ بحفاظت واپس آتا ہے. سر لیٹ می فنش مائی کوسچن فرسٹ. اس کے بعد کیپٹن وسیع الحمدللہ واپس آ جاتے ہیں, ہیٹس آف, نو ڈاؤٹ. پھر دوبارہ ایک اور کیپٹن, پھر دوبارہ ایک اور, پھر دوبارہ ایک اور. میں تو کہیں نہیں ہوں. نہیں آپ سر, میں نے آپ پہ الزام کہاں لگایا؟ جو ہے ان سے پوچھیں. سر میں نے آپ پہ الزام کہاں لگایا؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی سوچا سمجھا تجرباتی بنیادوں پہ شروع کیا گیا کوئی کھیل تھا. دیکھتے ہیں ایک کو پکڑ کے, اگر چھڑوا دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو دیکھیے میں نے اس پہ یہ اعتراض کیا ہے کہ اب دکانیں لگ گئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اب دکانیں لگ گئی ہیں, مال بک رہا ہے, چندے اکٹھے ہو رہے ہیں, کتنا جاتا ہے کتنا نہیں جاتا ہے. یہی میں تو کہہ رہا ہوں وہ میرا پہلا تجربہ تھا. ان کی فیملی میرے پاس آئی, انہوں نے کہا اس طریقے سے ہے, ہم قیدیوں کے لیے کام کرتے ہیں, ہم ظاہر شپ کے لیے تو کام نہیں کرتے. ہمارا پہلا تجربہ تھا. اس تجربے میں نے اپنی زندگی پہ کھیلا. میں صومالیہ گیا, میں ایتھوپیا گیا, میں ایجپٹ گیا, اور 3-4 ملکوں میں گیا, اور جا کے میں نے بات چیت کی. وہ ایک میرا تجربہ تھا. لیکن پھر ہم نے کہا کہ ہم نے پیسے نہیں دینے, کیونکہ پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گرد مزید سامان خریدیں گے, مزید اسلحہ خریدیں گے, مزید انسانیت کا قتل عام ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کو چونکہ پیسہ جمع کرنے میں مزہ آ گیا ہوگا, کچھ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ نظر آ رہا ہوگا. نام تو شیئر کریں, کون لوگ ہیں سر؟ جو بھی کر رہے ہوں گے, مجھے تو آپ نے 3-4 بتائے, مجھے نہیں معلوم کون کر رہے ہیں. لیکن چونکہ میں ایم وی سوئز میں تھا, ایم وی سوئز کا جتنا پیسہ یہاں سے گیا, بہت سارے آپ کے میڈیا کے لوگ میرے ساتھ تھے, یہاں سے جیسے جاتا تھا وہاں سے ایز اٹ از ٹرانسفر ہوتا تھا. اور آپ نے وہ رسیدیں بھی یہاں پہ میڈیا میں دیکھی ہوں گی کہ یہاں فوری رسیدیں دے دی جاتی تھیں کہ یہ ٹرانسفر. اگر اب کوئی کر رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ آپ کو بہتر جواب دے پائے گا. اچھا آپ کے کچھ قدردانوں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک عجیب سے حسن اتفاق کا تذکرہ کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اتفاق ہے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے آفس کو پرسنلی وزٹ کیا ہے, وہ ایک ایوریج سے عمارت میں ایک ایوریج سا آفس تھا, لیکن جب یہ رہائی اور یہ تاوان کا یہ سلسلہ ہوا, اس کے بعد ایک میسو ریفربشمنٹ آپ کے آفس میں شروع ہوئی. یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ کوئی از دیر اینی کنیکشن ان بٹوین اور واٹ؟ پھر آپ نے صحیح سے کام نہیں کیا, آپ نے سوالات بھی غلط بنائے. سر ایک بات بتاؤں, میری بات سنیں, اس آفس کو پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہے, اس آفس کو بھی 10 سال 12 سال ہو گئے جو یہ آفس ہے, اور اس آفس کو 30 سال ہو گئے تھے, اس آفس کو 10-12 سال ہو گئے ہیں, اور شپ رہا ہوا 1 سال ہوا ہے. تو خدا کے واسطے ان سوچوں کو تھوڑا سا بڑھائیے اور دیکھیے کہ حقائق کیا ہیں. خدمت خلق کا نام لے کر کے جرم کرنا سر آج کل تو ویسے ہی فیشن ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل مانتا ہوں. مانتے ہیں نا؟ بالکل مانتا ہوں. چلے مان لیا کہ آپ ایک ایکسیپشن ہیں. انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, عورتوں کی اسمگلنگ میں بھی تو ایسے ہی کچھ ٹھیکیدار انسانی حقوق کے ملوث ہیں, کوئی بہت سارے بڑے بڑے نام موجود ہیں, آف دا ریکارڈ بھی آن دا ریکارڈ بھی لوگ ان کا تذکرہ نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں, کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ دیکھیے اگر یہ نہ ہوتے تو میں جو اس قدر تعداد میں خلیجی ممالک سے بچوں اور عورتوں کو نکال کر لایا ہوں, چونکہ وہ خبریں ہم نہیں جاری کرتے, وہ خبریں ہم نہیں دیتے ان عورتوں کے لیے, ان بچیوں کے عظیم تر مفاد میں, ان کے خاندانوں کی وجہ سے,
ज़ाहिर है कि ये सब कुछ तो हो रहा है ना, है, यकीनन है, जो है मैं उसको मानूंगा, ये ऐसा है। कौन लोग कर रहे हैं सर? इंडिकेट तो करें, मेंशन तो करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो लोग भी मुलविस हैं, सर, जो लोग ट्रैफिक, आप जैसा निडर और बेबाक आदमी, होता क्या है, जो मीडिया को उसकी अखलाकियात का ताना दे रहा है, होता सर आप तो कम से कम हमारे कान पकड़ करके बताएं ना कि भाई ये सही है। होता ये है, मसलन मैं अगर ये कहूं कि आपको सारे सवाल गलत लिख के दिए गए, क्योंकि जो बातें आप मुझसे कर रहे हैं, मैं भी तो इल्जाम लगा सकता हूं ना, आपने मुझसे 10 सवाल किए, इसलिए कि आखिर में एक नाम चलता है तहकीक मेजबान। ये तो आप कह रहे हैं ना, मेरे सर है, ये तो आप कह रहे हैं ना सर, मैं मगर मुझे तो शक है ना, क्योंकि इसमें कहीं पे भी तहकीक नहीं हुई, इसमें कहीं भी तहकीक नहीं हुई। ये आपका ख्याल, वो शिप जो है वो नहीं था, वो जिन लोगों के आपने नाम लिए वो उस तरीके से रहा नहीं हुए, बाकी जो चीजें थी वो उस तरीके से नहीं है, बाकी जो शिप है उनमें मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। तो ये जो तहकीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने लिख के दे दिया। एक बात तो मानते हैं ना आप, एक काम आपने किया, गुड फेथ में किया, ट्रू स्पिरिट में किया। मैंने अंग्रेजी में कहा हैट्स ऑफ, उर्दू में कहता तो आप मुझे ताना मारते, इसलिए मैंने अंग्रेजी में कहा सर हैट्स ऑफ। लेकिन मैं आपको आपको ये तो अंदाजा हुआ ना कि सर आपने जो ट्रेंड सेट किया था, तो उसको फॉलो शायद लोगों ने गलत कर लिया होगा, ऐसा है? उठाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस पूरी जो मैं 6 महीने लगा रहा, उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा मेरे सामने आई वो ये आई कि इसमें कोई ना कोई शिप का बंदा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे होते हैं, फिर जो रैंसम दिया जाता है उसमें भी उसका हिस्सा होता है, फिर ऑनर को जो उसको इंश्योरेंस मिलती है उसमें भी उसका हिस्सा होता है। तो हमने अब हुकूमत से अपील की है, पाकिस्तान की और इंडिया की, क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं, कि आप कोई एक्शन लें। हमने नेटो से कहा है, हमने यूएस फोर्सेस से कहा है, हमने यूरोपियन फोर्सेस से कहा है कि रैंसम इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये कि आप एक्शन लें और समंदर को साफ करें। उसके बगैर तो फिर ये दुकानें लगी होंगी, लोग निकले हुए होंगे, पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो इसी हवाले से अंसार बरनी, द सोशल वर्कर, एक साबिक सरकर्दा लीडर हुकूमती बगल बच्चा तंजीम का, उसको कैसा लगता है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी देख करके? देखिए, मेरी हुकूमत होती तो शायद ये सारे हालात ना होते। मैं स्टूडेंट लीडर था, और स्टूडेंट लीडर उस जमाने में था जब भुट्टो साहब का जमाना था। तो भुट्टो साहब तो अब है नहीं, ना उनकी औलाद में से कोई है, उनका एक दामाद है। तो दामाद तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप खुद गोमगो का शिकार हैं, कश्मकश में। नहीं, मैं तो इस वक्त सबको देख रहा हूँ ना। अगर एक को मैं अली बाबा कहूं तो फिर उन 40 चोरों के लिए आप बात क्यों नहीं करते, जो उनके बगल बच्चा बने हुए, जो उनकी गोद में बैठे हुए अय्याशियां कर रहे हैं, कमाइयां कर रहे हैं। अब आप पे वाजिब हो गया है तमाम प्रोग्राम्स देखना सर, इसलिए कि मैंने सबके बारे में बातें की।